5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے، یعنی ابھی 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں کہ میرا روب دشمنوں پر پڑ جاتا ہے۔ میرے لیے زمین پوری کی پوری مسجد بنا دی گئی ہے اور طہور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تیسری بات، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی بات کہ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ اور 5ویں بات کہی کہ میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمذنبین الخاطئین فی یوم القیامہ وعلی الصراط ویخرجهم من جوف جہنم وما من نبی الا وله شفاعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان گنہگار اور خطاکار لوگوں کے لیے قیامت کے دن پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم کے اندر سے نکالیں گے، اور کوئی نبی نہیں ہے جس کو شفاعت حاصل نہ ہو۔ اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالی جس پر چاہے گا اپنا بے پایا فضل فرمائے گا، اور جہنم سے نکلنا ہوگا لوگوں کا جلنے کے بعد اور کوئلہ ہو جانے کے بعد۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کی بنیاد پر بھی بخشش ہوگی۔ اس طرح دیگر بہت سارے مسائل میں خوارج اور معتزلہ نے اہل سنت سے اختلاف کیا ہے، اسی طرح اس مسئلے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وہ شفاعت کے قائل نہیں ہے۔ شفاعت کے قائل کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں کبائر کے مرتکبین کو دائمی طور پر جہنمی مانتے ہیں، یعنی کافر مانتے ہیں۔ تو جب جہنمی ہمیشہ ہمیش کے لیے مان رہی ہے تو پھر شفاعت کو تسلیم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں تسلیم کریں گے؟ اور تسلیم کرنے کی گنجائش کیوں ہوگی؟ تو اس لیے ان کے یہاں شفاعت کا تصور نہیں ہے۔ اپنے موقف کے اظہار کے لیے، تائید کے لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں کا سہارا لیتے ہیں وہ، جیسے سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نفی کر دی ہے، لیکن پیچھے کی جو آیات ہیں ان کو پڑھیں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ خاص کافروں کے سلسلے میں کہ ان کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچے گی،
اور یہ آیت بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت بھی کوئی چیز ہے کہ جس کا فائدہ پہنچنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے، ورنہ کوئی چیز اگر شفاعت نہیں ہوتی تو پھر کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا۔ تو ان کو تو فائدہ نہیں پہنچائے کہ جو کافر ہیں، قیامت کے دن کے منکر ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو شفاعت کا فائدہ پہنچے گا۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اہل کبائر کے لیے میری شفاعت ہے، یعنی بڑے گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اب یہاں امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر نبی کو شفاعت کا حق ملے گا، اور یہ بھی کہا کہ صدیقین، شہداء، صالحین کو بھی یہ حق حاصل ہوگا، ان کو بھی موقع دیا جائے گا سفارش کرنے کا۔ روایت اس سلسلے کی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باب میں کیا خصوصیت حاصل ہے؟ یعنی سب سفارش کر رہے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس سلسلے میں کیا ہے؟ اور خصوصیت کی بات اس لیے بھی کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں خاص طور پر خصوصیت کے انداز میں شفاعت کا ذکر ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعطیت خمسہ لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ کیا ہے؟ تو کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے، یعنی ابھی 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں کہ میرا روب دشمنوں پر پڑ جاتا ہے، گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین پوری کی پوری مسجد بنا دی گئی ہے اور طہور، طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ کہا کہ آدمی کو، میری امت کے کسی بھی آدمی کو کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے نا، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب مخصوص گھڑی ہو جس کو مسجد کہتے ہیں، مسجد ہی میں جا کر نماز ہوگی، اس طرح کی کوئی پابندی میری امت کے لیے نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ پابندی تھی کہ نماز پڑھی جائے گی تو کہاں پڑھیں گے؟ مخصوص گھر میں، عبادت گاہ میں پڑھیں گے۔ میری امت سے یہ پابندی ہٹا لی گئی۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ چوتھی بات کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، تیسری بات میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی بات کہ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ اور 5ویں بات کہی کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آتے رہے وہ خاص قوموں کی طرف بھیجے جاتے رہے، لیکن میری جو نبوت ہے وہ خاص نہیں ہے، بعثت الی الناس عامہ، میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو خصوصیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت کیا ذکر کی؟ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ تو اب بھی جو شفاعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، وہ کون سی شفاعت ہے جو خصوصیت کے طور پر ہے؟ تو اس شفاعت کا نام ہے شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت، جو میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی جو روز محشر کی جائے گی۔ تفصیلی روایت ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ محشر کی ہولناکی اور پریشانی سے گھبرا کر لوگ مشورہ کریں گے آپس میں، اور مشورہ کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا وغیرہ، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا فرمائیے، سفارش کیجیے ہمارے لیے کہ وہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کریں گے۔ کیوں معذرت کریں گے؟ تو ایک نافرمانی کی تھی انہوں نے اللہ کی، یعنی شجر ممنوعہ کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، تو کہیں گے کہ میں اپنے کو اس لائق
نہیں سمجھتا، نوح کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا. تو یہاں بھی پہنچیں گے لوگ وہی بات کہیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں نے اللہ سے ایک ایسا سوال کر لیا جس کو کرنے کا حق مجھے نہیں تھا. کیا ہے سوال؟ بیٹے کے لیے، بیٹے کے لیے، نافرمان بیٹے کے لیے نجات کی بات کی. اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی، سورہ ہود میں تفصیل موجود ہے. کہا کہ میں نہیں کر سکتا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، خلیل اللہ ہیں، آئیں گے لوگ، ان کی صفات بیان کریں گے، کہیں گے کہ میں بھی نہیں ہوں. کیوں نہیں؟ تو میں نے جھوٹ بولا 3 موقع پر زندگی میں، 3 موقع پر. بڑے بت نے توڑا ہے، میں بیمار ہوں، اور یہ میری بہن ہے. یہ 3 مواقع ہیں توریہ کے، یعنی حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے. لیکن اس کو ہولناکی کی وجہ سے، اللہ سے گھبراہٹ کی وجہ سے جھوٹ سے تعبیر کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ نہیں، موسیٰ کے پاس جاؤ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی معذرت کریں گے، نہیں میں نے تو غلطی کی ہے، ایک کو میں نے مار دیا تھا. کس کے پاس جاؤ؟ عیسیٰ کے پاس جاؤ. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ، کہ محمد سب سے بڑا ہے اور وہ تمہاری سفارش کریں گے. تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی تعریفیں کروں گا کہ جو تعریفیں مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دن میرے دل میں وہ تعریفات ڈالے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اور اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پر حساب کا معاملہ شروع ہوگا. یہ شفاعت کبریٰ ہے جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوگی. اور یہی وہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی تو اس موقع پر سب کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. تو اس لیے اس مقام کو اور اس پوزیشن کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں اٹھیے تہجد پڑھیے. یہ آپ کے لیے زائد کے طور پر ہے. اب اس کا معنی الگ الگ کیا علماء نے، لیکن آپ کو پڑھنے کی تاکید کی جا رہی رات کی نماز، اور کہا جا رہا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا. تو اس مقام پر سرفراز فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی. دوسرے لوگ بھی کریں گے، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کریں گے. لیکن اب بات آگے نہیں بڑھا کر انشاءاللہ آگے بات ہوگی شفاعت سے متعلق. اور ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سب کے پاس لوگ گئے ہیں، سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایسی غلطی ہے کہ جو غلطی نہیں ہے، اصل میں غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کو یاد کر کے اللہ کے حضور زبان کھولنے سے ان کو حیا آ رہی ہے. کیا ہے؟ حیا. وہ حیا ہی ہے جو مانے ہے اس بات سے کہ زبان کھولیں. کہتے ہیں کہ یہی ایک مومن کا سرمایہ ہے. کیا؟ حیا. کس بات سے؟ گناہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھ رہے ہوں، قدم سوچے آدمی، کیا سوچے؟ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہوا، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے میری بات. تو اب یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
حیا کس سے؟ اللہ سے. وہاں آدم اور فلاں حیا کی وجہ سے زبان نہیں کھول رہے نا. اگر اس حیا کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو یہاں ہمارے قدم، ہماری حرکتیں، ہماری زبانیں حیا کی بنیاد پر غلط طور پر اٹھنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس عبرت کو لینا چاہیے اور زندگی میں اس کو حصہ بنانا چاہیے. حیا کرنا، اللہ سے شرمانا چاہیے. کس بات سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہم کریں. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.